السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ توحید کے پرچار کے لیے ان کے بعد مختلف انبیاء تشریف لائے، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے خدائے واحد کے پیغام اخوت و محبت کو لوگوں تک پہنچایا اور انہیں نیکی کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 3300 سال پہلے سے 3400 سال قبل کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے وقت یہودیوں کی مذہبی، اخلاقی اور روحانی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی اور وہ خدائے واحد کی عبادت کے بجائے بت پرستی، مظاہر پرستی، حجر پرستی، قبر پرستی اور دیوتاؤں کی پوجا کے علاوہ بہت سی اخلاقی، معاشرتی اور سماجی برائیوں میں گر چکے تھے۔ یہودیوں کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ جن انبیاء نے ان کی اصلاح کرنا چاہی، ان کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی شرمناک رہا۔ کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قید خانوں میں محبوس رکھ کر سنسار اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو آرے سے چیٹ دیا گیا۔ یہ سب واقعات خود بائبل مقدس میں مرقوم ہیں۔ گویا معاشرے میں برائی اس حد تک پھیل چکی تھی کہ راہ حق اختیار کرنا تو درکنار، اس کے لیے کوئی آواز برداشت کرنا بھی اس قوم کے لیے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف لائے۔ اس وقت کے ظالم ترین اور سفاک بادشاہ فرعون کے باطل نظریات کی تردید کی اور اپنی قوم کو خالص توحید کا پیغام دے کر اخلاقی پستیوں اور گراوٹ سے نکال کر روحانی اور مذہبی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم کیا۔ حضرت موسیٰ کا بھی پیغام وہی تھا جو ان سے پہلے انبیاء کرام کا تھا۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ صرف میں ہی خدائے واحد ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ میں ہی خدا ہوں جو تمہارے باپ دادا اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا تھا، یعنی ایک ہی سب کا خدا، اور اس کا پیغام بھی ایک ہی سب کے لیے۔ اور پھر کوہ سینا سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ واضح پیغام تھا کہ حضرت موسیٰ بھی اسی خدائے واحد کا ازلی پیغام لے کر آئے تھے جو کہ ان سے پہلے نبیوں کے ذریعے آ چکا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ کے عہد تک آبادی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا اور بہت سے روحانی، معاشرتی اور سماجی مسائل پیدا ہو چکے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے برعکس جنہیں 7 احکامات خداوندی دیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے گئے، جن میں سے 4 روحانی تھے اور 6 معاشرتی، جو کہ انہیں کوہ سینا پر 40 روز قیام کے دوران دیے گئے۔ وہ درج ذیل ہیں۔ شریعت موسوی کے 10 احکامات، 10 کمانڈمنٹس: میں خداوند تیرا خدا ہوں، میرے علاوہ میرے حضور
غیر معبودوں کو نہ ماننا، نہ ہی اپنے لیے مورت تراشنا اور نہ اس کے آگے سجدہ کرنا۔ تم خدا کا نام بے مقصد نہ لینا۔ سبت یعنی سیٹرڈے، سنیچر کے دن کو یاد رکھنا اور اسے مقدس سمجھنا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، پڑوسی کے مال و دولت، عزت و آبرو کا لالچ نہ کرتا۔ یہ 10 احکامات تھے۔ حضرت موسیٰ کا مقام سامی مذاہب میں بہت بلند ہے، اور تینوں مذاہب میں حضرت موسیٰ کا شمار روحانی پیشوا، اعلیٰ مرتبت اور جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے، جن کو خدا تعالیٰ نے شریعت اور خصوصی معجزات سے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ کو ہی خدا تعالیٰ نے براہ راست ملاقات کا شرف بخشا تھا۔ بائبل مقدس میں حضرت موسیٰ کی یوں فضیلت بیان کی گئی ہے: اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا یعنی خواب میں دکھائی دوں گا، اور جب میں اس سے باتیں کروں گا، لیکن میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے پردوں میں نہیں بلکہ روبرو باتیں کرتا ہوں، اور اسے میرا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، لہذا تمہیں میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہیں آتا؟ یہ مرتبہ اور منزلت بہت کم نبیوں کے حصے میں آئی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا ذکر 35 سے زائد صورتوں اور 500 سے زائد آیات میں آیا ہے، اور انہیں نہایت عمدہ الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں: یہودیت کے ایک نہایت ہی جید عالم موسیٰ بن میمون نے یہودیت پر ایمان لانے کے 13 بنیادی نکات بتائے ہیں۔ ہر یہودی کا ان نکات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وجود خداوندی پر ایمان۔ نمبر 2، خدا کی وحدت پر ایمان۔ نمبر 3، خدا کے دائم ہونے پر ایمان۔ نمبر 4، خدا کے غیر مادی ہونے کا تصور، یعنی اس کی کوئی شکل نہیں۔ نمبر 5، اس پر ایمان کہ عبادت سے صرف خداوند کی جائے۔ رسالت یعنی پیغمبروں پر ایمان، اس پر ایمان کہ حضرت موسیٰ سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ اس پر ایمان کہ توریت زبانی اور تحریری حضرت موسیٰ کو ہی سینہ پر عطا کی گئی۔ اس پر ایمان کہ توریت ناقابل تغیر ہے۔ اس پر ایمان کہ خدا علیم و خبیر ہے۔ اس یوم آخرت کی جزا و سزا پر ایمان۔ حضرت مسیح کے آنے پر ایمان۔ مردوں کو دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہودی عقائد میں خدا تعالیٰ موجود ہے، خدا تعالیٰ صرف ایک ہے، خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹے خدا یا دیوتا وغیرہ خدا نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ خدا ہی اعلیٰ ترین ہستی ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ خدا ہی قادر مطلق ہے۔ خدا ہر جگہ
ہر وقت موجود ہے۔ خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ خدا منصف بھی ہے اور رحم دل بھی، بروں کو سزا دے گا اور نیکوں کو ثواب۔ خدا تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کی پکار سنتا ہے جب بھی کوئی اسے پکارتا ہے، درد مند کی آہ سنتا ہے۔ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ایسے طریقے سے اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے جن کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ اور پر ایمان لانے اور یہودیوں کے عقائد کے متعلق باتیں تھیں۔ شکریہ۔